بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. So after this introduction, it's a blessing to be with my beloved brothers in the Markaz Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi rahimahullah, hoping and praying to Allah Tabarak wa Ta'ala and asking him that it is a blessing, that this sitting is a blessing, and in this gathering we get close to Allah Tabarak wa Ta'ala. مجھے خوشی ہے کہ اب کئی ساتھ یہاں موجود ہے. ماشاء اللہ. استاد محترم نے اپنے خطاب کا آغاز کیا جس طرح کے معتاد ہے، جس طرح اہل علم کرتے آئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا سے شروعات کی جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق و لائق ہے، اور اس کے بعد جو سب سے اشرف الخلق ہیں اور جن کو بعثت کیا گیا عالمین کی طرف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر صلاۃ و تسلیم بھیجا، اور ان کے آل بیت الطاہرین پر، ان کے صحابہ کرام پر، اور جو کوئی ان کی اچھی طرح سے پیروی کرتا ہے تا قیامت تک. اس کے بعد استاد اویس الطویل حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مخاطب ہوں جو یہاں مرکز امام الدارمی رحمہ اللہ میں موجود ہیں اسلام آباد کے شہر میں، اور وہ دعا گو بھی ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس موقع کو ان کے لیے اور ہمارے لیے فائدہ مند بنائے اور ہمارے جو اعمال ہیں ان میں بھاری فرمائے. اور اس کے بعد استاد محترم نے اردو زبان میں بھی کچھ کلمات خود ذکر کیے کہ وہ بہت خوش ہیں ہم سے با کلام ہو کر. نعم. Without a doubt, the topic of this conference is very important. And with that, today we will discuss and learn together and study together regarding the companions, the students of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. شیخ محترم فرماتے ہیں کہ بے شک آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جو موضوع ہے میں یاد دلاتا چلوں وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، تو اسی کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، کچھ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، ڈسکشن کریں گے، جو موضوع تعلق رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں. نعم. We would, inshallah, categorize this lesson into 6 parts. The first part. نعم. تفضل. ہم اس درس کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے. شیخ فرماتے ہیں The first part is going to be regards to the definition of what a companion is, or who a companion is. Who are the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam? جو پہلا اس کا حصہ ہے اس میں ہم اس چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ صحابی کی کیا تعریف ہے، صحابی کون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون ہیں. As for the definition of the Sahaba radiyallahu anhum, a Sahabi is man laqiya Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. تو جہاں تک صحابی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ملاقات ہوئی اور وہ اس ایمان کی حالت پر وفات پایا، یہ صحابی ہے. And this is a definition by Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, one of the scholars of hadith. اور یہ جو تعریف ہے اس تعریف کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا جو کہ
حدیث کے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں. And this definition includes من طالت مجالسته صلى الله عليه وسلم أو قصرت. It incorporates the one who has sat with a long period of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, or he sat with the Messenger sallallahu alaihi wasallam even once. اور اس تعریف میں یعنی کہ صحابہ کی جو تعریف ہے اس میں وہ سب شمار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل عرصے کے لیے بیٹھے ہوں یا کم عرصے کے لیے بیٹھے ہوں، دونوں شمار ہیں. Or he narrated many narrations from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, or he narrated few narrations. اور خواہ انہوں نے اس شخص نے اس صحابی نے بہت کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہو یا بہت کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث روایت کی ہو، یہ دونوں اس میں شمار ہیں اس تعریف میں. Or he visually saw the Messenger sallallahu alaihi wasallam, or she visually saw the Messenger sallallahu alaihi wasallam, or they met him because they were there but they were blind. اور اسی تعریف میں وہ سب شمار ہیں مرد اور عورتیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات ہوئی ہو، کیونکہ کچھ ایسے صحابہ تھے جو نابینا تھے، یعنی جو اندھے تھے، جو دیکھ نہیں پاتے تھے. So this is a comprehensive definition of who a sahabi is. And the definition itself is a virtue. اور یہ جو تعریف ہے صحابہ کی، یہ ایک جامع مانع تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اور یہ تعریف بذات خود ہی ایک فضیلت کی حامل ہے. The second affair is the proofs and evidence as it relates to the trustworthiness of the companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور دوسری جو بات ہے، دوسرا جو حصہ ہے ہمارے اس خطاب کا، وہ یہ ہے جس میں ہم یہ واضح کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی جو عدالت ہے، ان کی جو ثقاہت ہے، اس کے بارے میں. There are various proofs and evidences from the Kitab of Allah, the Quran, and the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam as it pertains to the trustworthiness of the companions al-kiram radiyallahu anhum. قرآن و سنت میں سے بہت سی قرآن میں ایسی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سے ان کی احادیث میں فرمان ہیں جو اس چیز کی دلالت کرتے ہیں اور اس چیز کی دلیل بنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارے کے سارے عدول ہیں، سارے کے سارے ثقہ ہیں، سچے ہیں. And from those proofs is the statement of Allah tabaraka wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Where Allah subhanahu wa ta'ala, He said that, and like this we have made you a nation that is balanced, that is most virtuous, so that you will be a witness over the people, and the messenger will be a witness over you. So here, barakallahu feekum, Allah subhanahu wa ta'ala said that they are ummah that is wasat, that they are the best and most virtuous and balanced nation. And this, no doubt, is the description of the companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam foremost. تو ان دلائل میں سے سب سے پہلی دلیل جو شیخ نے پیش کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں سے فرمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو قول انہیں یہاں پہ تلاوت فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی آیت کے آخر تک. اور اس آیت کا جو مفہوم اور اس کا معنی یہ بنتا ہے، اور اسی لیے ہم نے تمہیں ایک وسط والی درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شاہد بن جاؤ اور رسول تم پر شاہد بن جائے. تو فرماتے ہیں شیخ محترم کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو ایک وسط، ایک درمیانی اعتدال پسند امت بنایا ہے اور بطور شہید بنایا لوگوں پر. تو سب سے پہلے جن کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وہ صحابہ کرام خود ہیں. تو وہی وسط پر ہیں، وہی اعتدال پسندی پر ہیں،
اور اللہ نے انہیں اس امت پر شہید بنایا ہے سب سے پہلے. نعم. And this is from the tafasir of Imam al-Tabari and likewise Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, and that is that the foremost of those who've been addressed here in this verse are the companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. What a virtue, what a virtue. اور یہ جو تفسیر یہاں پر ہم نے تعریف بیان کی، یہ تفسیر ملتی ہے امام الطبری کی تفسیر میں اور امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین کی تفسیر میں، کہ انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ اس آیت میں سب سے پہلے جو مخاطب ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ کیا ہی فضیلت ہے، اس فضیلت کے کیا کہنے. And likewise the statement of Allah tabaraka wa ta'ala, وَكَذَلِكَ Allah subhanahu wa ta'ala says, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. And that's likewise the statement of Allah tabaraka wa ta'ala, that you are indeed the best of ummah, nations, to come out from the people, come forth from the people. And the characteristics Allah mentioned here is, firstly, تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, that you command the good, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, and you forbid the evil, and you have iman in Allah, and belief in Allah. And this again shows the virtue of the Sahaba radiyallahu anhum, because when this was revealed, they were the ummah at that time. اگلی دلیل جو پیش کرتے ہیں شیخ محترم وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جو آیت انہوں نے یہاں پر تلاوت کی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور آیت کے آخر تک، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک تم سب سے بہترین امت ہو لوگوں میں سے جو بھیجی گئی ہے، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو یہاں پر بھی سب سے سر فہرست جو لوگ اس میں مراد ہیں، یعنی جو اس سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین گروہ لوگوں میں سے جو اللہ نے بھیجا ہے انسانیت کی طرف، اس میں سر فہرست اور جو مراد ہیں بالاول وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم. And this khairiyah, this excellence that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned regarding the companions radiyallahu anhum, it means and incorporates their aqidah, their belief, their type, their worship, their methodology, how they worship Allah tabaraka wa ta'ala. تو یہ جو خیر کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، یہ جو ان میں خیر پائی جاتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم میں، تو اس میں شمار ان کا ایمان ہے، ان کی عبادات ہیں، ان کا منہج ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ منسلک جو امور ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شمار ہیں. And likewise, barakallahu feekum, we have the statement of Allah tabaraka wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Where he said subhanahu wa ta'ala, and those who were foremost to embrace Islam, yani the companions that were in Mecca, min al-muhajirin, from those who migrated to Medina, wal ansar, those who welcomed the companions in Medina, walladhina taba'uhum bi ihsan, and the conditions that follow after them, that follow them in good, that Allah tabaraka wa ta'ala is pleased with them as they are with him, and he's prepared for them Jannah, paradise, in which rivers flow forever. They will be there. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, that indeed is a mighty success. And this, barakallahu feekum, it shows that Allah is pleased with them. He is pleased with the companions radiyallahu anhum. And in order for us who come after them, for Allah to be pleased with us, we have to be upon what they were. Because Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran,
when he praises a people, he's praising their characteristics. So it's upon us to follow them. اگلی جو آیت شیخ محترم نے ذکر کی وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک هو الفوز العظیم. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے سبقت رکھنے والے، سب سے پہل رکھنے والے، جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ اور جو سب سے اول ہیں وہ مہاجرین اور انصار ہیں، اور جو کوئی پھر ان کی پیروی کرتا ہے احسن اچھے طریقے سے ہو بہو، اللہ ان سے راضی ہے اور اسی طرح وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. اور اللہ نے ان کے لیے باغیچے، جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ازلی طور پر رہیں گے، اور بے شک یہی ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ سب سے سبقت رکھنے والے مہاجرین اور انصار ہیں. یعنی کون مہاجرین؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اسلام قبول کیا مکی زندگی میں، اور پھر وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. اور انصار کون ہیں؟ وہ مسلمان جو مدینہ کے رہائشی تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہاں پر قبول کیا، اور جو مہاجر مکہ سے ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان کو اپنے گلے لگایا. تو یہ دو گروہ ہیں جو سب سے پہل رکھتے ہیں، سب سے اول ہیں، سب سے سبقت رکھتے ہیں. تو یہ ان کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، تو ہمیں ان مہاجرین اور انصار یعنی کہ صحابہ کے طریقے پر چلنا پڑے گا. تب ہی ہمیں پھر وہ چیز ملے گی جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، جو اللہ کی جنت ہے، اور اس میں جو نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے یہی شرط ہے کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں، تو ہی ہمیں پھر یہ عظیم کامیابی حاصل ہوگی. نعم. And Allah subhanahu wa ta'ala, he said, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Well, he said subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Fath, he said that indeed Allah was pleased with the believers when they pledged allegiance to you, yani to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, under the tree in the Sulh on the Hudaybiyah, and he knew what was in their hearts, and he knew, ya ibadallah, what was in their hearts. So he sent down tranquility, sakina, upon them and rewarded them with an imminent conquest and victory. So we find, barakallahu feekum, that Allah subhanahu wa ta'ala has attested that which is in their hearts, the pureness of their hearts, their firm belief in Him subhanahu wa ta'ala. What a great virtue. What a great virtue. اگلی آیت جو شیخ محترم نے ذکر کی وہ سورۃ الفتح کی آیت ہے جو انہوں نے تلاوت فرمائی، جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، آیت کے آخر تک کہ اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر فانزل السکینۃ علی قلوبہم واثابہم علیہم واثابہم فتحا قریبا. نعم جزاکم اللہ خیر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے، یعنی صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. تو یہاں پر غور فرمائیں، شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بنا پر ان کے دلوں پہ سکینت، سکون نازل فرمایا، اور ان کے لیے
جو عنقریب جو فتح تھی، جو کامیابی تھی، جو انہیں ملی، وہ طے فرما دی ان کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اللہ اور وہ مومن کون تھے اس درخت کے نیچے. اس درخت کے نیچے کون تھے وہ مومن؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یعنی کہ اللہ نے انہیں خطاب یہاں پر فرمایا کہ وہ مومن تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے. تو اسی بنا پر اللہ نے راضی ہو کر ان پر پھر سکینت، سکون جو ہے وہ نازل فرمایا، اور پھر ان کے لیے عنقریب جو برتری تھی غزوے میں وہ ان کے لیے طے فرما دی. تو یہ کتنی ہی بڑی فضیلت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کے ایمان کی صداقت کی دلیل دے دی اس آیت میں، اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ نے ان پر دو قسم کی فضیلتیں عطا فرمائیں اس موقع پر کہ ایک تو سکون اور سکینت ان پر طاری ہوئی، ان پہ نازل ہوئی، اور اللہ نے عنقریب جو آنے والے غزوے تھے ان میں اللہ نے ان کے لیے نصرت طے فرما دی. نعم. هذه الآية فيها دلالة واضحة. This verse is a clear proof and evidence of the trustworthiness of the companions that were with him sallallahu alayhi wa sallam. And Allah has attested to the purity of their hearts. And this is mentioned also by the Sahabi in Jalil, the companions, the illustrious companion Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu, when he said, Inna Allah nadhara fi qulub al-ibad fawajada qalba Muhammadin khayra qulub al-ibad. And that is that he said radiyallahu anhu, that Allah looked into the hearts of the people, the servants, and saw that the purest of hearts, the best of hearts, is the heart of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اور یہ جو آیت ہے یہ صریح واضح دلیل ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فقاہت کی، ان کی عدالت کی، ان کی سچائی کی اور ان کے مقام کی. اور اسی زمرے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے جو بندے ہیں ان کے دلوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے سب سے بہترین دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. نعم. And then he said رضي الله عنه ثم الله يعني ثم النظر يعني ثم نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. He said after that Allah looked at the hearts of the slaves after Muhammad sallallahu alayhi wasallam and found that the hearts of the companions were the best of hearts. So he chose them to be the companions of his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and he chose them to aid and give victory to his religion subhanahu wa ta'ala. اور پھر اس کے بعد ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور ان میں سب سے بہترین دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو اس کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چن لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں کے دلوں کی طرف نظر دہرائی تو ان میں سے سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کو پایا تو ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کر لیا اور اپنے دین کی نصرت کے لیے چن لیا. So from the signs of someone's heart that is pure and healthy is that they have love for these illustrious companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as that which Allah has attested regarding the purity of their hearts.
تو ایسے دل جو سلیم ہوتے ہیں، جو اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ ایسے شخص کا دل جو ہے وہ پاک ہے، اس میں کوئی مرض نہیں، تو وہ ایسا دل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے صرف محبت ہو. نعم. Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, from the ulama of Baghdad, he said in his illustrious book Al-Kifaya that the adalat al-sahaba thabita ma'luma bita'dil Allah lahum wa ikhbarihi an taharatihim wa ikhtiyarihim lahum fi ayatin kathira. He said, Al-Khatib, he said that the trustworthiness of the companions is fully established, well known, through the praise of Allah Tabarak wa Ta'ala for them, and informing of their purity and their pure state, and choosing them, selecting them, the companions radiyallahu anhum, as he is mentioned in many verses in the Quran. اور اسی طرح معروف علماء میں سے الخطیب البغدادی ہیں رحمہ اللہ، جو بغداد کے علماء میں سے تھے، کبار علماء میں سے، کہ وہ اپنی کتاب الکفایہ میں ذکر کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ صحابہ کی جو عدالت ہے، ان کی جو ثقاہت ہے، ان پر جو مکمل اعتماد ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی گواہی دی ہے اور اس چیز کی خبر دی ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ ان کے دل پاک ہیں، اور ان کا جو کیریکٹر ہے، یعنی ان کی جو شخصیت ہے وہ پاک ہے. اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی وجوہات کی وجہ سے انہیں چن لیا، اور اللہ نے اس چیز کو بہت سی آیات جو قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں اس میں بار بار دہرایا اور اس کا ذکر فرمایا. And Imam Abu Zur'a al-Razi rahimahullah ta'ala, who is from the most virtuous of scholars of Islam in the past, he said, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلُ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة رضي الله عنهم. And that is that he said, Imam Abu Zur'a al-Razi rahimullah, that whoever brings down or speaks ill of anyone from the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, then know he is a heretic, yani innovator. And that is because the Messenger is the truth. His messengership is the truth. And the Quran is the truth. And that which he came with, and that which is revealed in the Quran is the truth. And that has been relayed to us, all of it, via the companions radiyallahu anhum. اور اسی طرح سلف کے معروف اور کبار علماء میں سے ابو زرع الرازی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے یا ان کا تنقص کرتا ہے یا ان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے تو جان لو کہ ایسا شخص زندیق ہے، یعنی بہت ہی پرلے درجے کا گمراہ شخص ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حق ہے، اور جو قرآن ہے اللہ نے جو ان پر نازل کیا وہ حق ہے، اور جو کچھ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سب کا سب حق ہے، اور یہ سارے کا سارا جملتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ تعلیمات، ان کی اسوہ حسنہ، ان کی احادیث، اور جو کچھ قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں اور اس کی تعلیمات، یہ سب کی سب صرف صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہی ہم تک منتقل کی ہیں. نعم. These people that speak ill of the companions radiyallahu anhum, Abu Zur'a, he said, إنما أراد يعني أرادوا هؤلاء إبطال الكتاب والسنة. And these people that speak ill of the companions, inevitably what they want is to deny and falsify the Quran and the Sunnah via their disparagement of those who carry it, and that is the companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور پھر آگے امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً یہ لوگ، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں پہ نکتہ چینی یا ان پر طعن یا ان سے تنقص یا ان کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، تو بالحقیقت یہ لوگ حقیقتاً جو قرآن اور سنت ہے، جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس کو باطل قرار دینا چاہتے ہیں، اس سے کا انکار کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے وہ کیا ہیلہ اپناتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جن کے سامنے یہ کتاب نازل ہوئی اور جن کی طرف یہ نبی بھیجا گیا، جن سے انہوں نے تعلیمات یہ حاصل کی، جنہوں نے یہ اکٹھی کر کے امت کو منتقل کی، تو وہ ان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اپنے اس حربے کے لیے کہ وہ قرآن اور سنت کے منکر بن جائیں، اس کا انکار کر دیں اور ان دونوں کو باطل قرار دے دیں. تو یہ ان کی اصلی نشانہ ہے. نعم. To further emphasize the trustworthiness of the companions radiyallahu anhum, we move on to point number 3. مزید صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو ثقاہت ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو عدالت ہے، ان کا جو سچا ان کا کردار ہے، اس کو مزید اس کو پختہ کرنے کے لیے ہم جو تیسرا نقطہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. And that is that the Sahaba kulluhum fil Jannah. All of the companions, all of them are in paradise. Allahu Akbar. Every single one of the companions radiyallahu anhum are in paradise. Promised paradise now. اور وہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جو ہیں وہ جنت میں ہیں، سب کے سب جنت میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی بشارت دی ہے. تو دیکھیں آپ کہ اللہ اکبر کہ ہر جو صحابی ہے، جس پر صحابی کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، وہ جنت میں ہے. And the proof of this is a statement of Allah tabaraka wa ta'ala, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Where he said subhanahu wa ta'ala that those of you who gave in charity do not compare to those who gave in charity before the conquest of Mecca, and they fought before that time. They are more or higher in station than those who gave charity afterwards and fought. However, كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Every single one of them, yani the companions radiyallahu anhum, Allah has promised al-husna for them. And as the Messenger sallallahu alayhi wa sallam has explained, al-husna is Jannah. نعم. تو پھر اس بات کی کیا دلیل ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو شیخ محترم نے آیت تلاوت فرمائی کہ تم میں سے کوئی ان کے برابر نہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا. هل من ممكن تعيد الآية شيخ؟ يستوي منكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. نعم.
تو تم میں سے کوئی ان کے برابر نہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا فتح سے پہلے، یعنی فتح مکہ سے پہلے. نعم وقاتل اور انہوں نے اولئک اعظم درجہ، اور انہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں، اور یہ ایک عظیم درجے پہ ہیں، جو اونچا درجہ ہے اس پر ہے. ثم قال من الذين انفقوا نعم من بعد وقاتل، اور یہ ان سے برتری رکھتے ہیں جنہوں نے مکہ کی جو فتح ہے اس کے بعد اپنے مال میں سے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا. تو یہ جو ہے پہلے والے، ان کا درجہ بلند ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں اللہ نے ان دونوں کے لیے حسنہ تیار کی ہے، اور حسنہ سے مراد یہاں پر جنت ہے. نعم as mentioned by the Messenger sallallahu alaihi wasallam. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ذکر فرمائی کہ حسنہ سے مراد یہاں پہ اس آیت میں جنت ہے. And we have narrations, barakallahu feekum, of the Messenger sallallahu alaihi wasallam mentioning specifically various companions radiyallahu anhum that they are in Jannah. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا عموماً اور بالخصوص انفرادی طور پہ نام لے کر ذکر کیا کہ وہ جنت میں ہیں. And that's in the hadith and Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال ashratun fil jannah, Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah. نعم. تو ان احادیث میں سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 لوگ جنت میں ہیں. ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، وعلی وعثمان وزبیر وطلحہ، اور علی، عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر، وعبد الرحمن اور عبد الرحمن، وابو عبیدہ اور ابو عبیدہ، وسعد بن ابی اور وقاص. سعد بن ابی وقاص. And the narrator, he said, فَعَدَّ هَؤُلَاءَ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ. And that the narrator, he said that they mentioned 9, and then they were silent on the 10th one. This is part of the narrations or the narrators in the Isnad. So then they ask, is Abu al-A'war min al-Ashir? فَقَالَ نَعَمْ. Yani asking is Sa'id ibn Zayd, the Sahaba who's narrating it, subhanallah. He couldn't mention his name, radiyallahu anhu. So he mentioned only 9. And then he was asked, is it you, Ya Aba A'war min al-Ashir? And he was the one indeed, Sa'id ibn Zayd, radiyallahu anhu, the narrator of the hadith. Look at the humility of these people of Jannah. تو جو راوی ہیں انہوں نے یہاں پر 9 لوگوں کا ذکر کیا، 9 لوگوں کے نام لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں ہیں، وہ جنتی ہیں. جو 10واں تھا اس کا نام نہیں لیا. تو لوگوں نے پوچھا پھر راوی سے، یعنی کہ سعید بن زید سے، تو 10واں کون ہے؟ اور ان کی کنیت تھی ابو الاعور، کیا وہ آپ ہیں؟ تو سعید بن زید جو ہے وہ چپ رہے، یعنی کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ خود بھی ان میں شمار تھے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ. لیکن انہوں نے یہ گوارا نہ کیا اپنے آپ پہ کہ وہ اپنا نام بھی اپنے منہ سے ذکر کریں، جنتی جو 10 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیے. Naam. So therefore we have 2 categories, and that is a category of all of the companions in general mentioned that they are in Jannah, and that's mentioned in the book of Allah Tabaraka wa Ta'ala. And likewise the Messenger sallallahu alaihi wasallam specifically mentioned those more virtuous companions specifically, walakin kullum wa'ada Allahu al-husna. But however, all of them Allah has indeed promised paradise. I ask my beloved brothers and sisters and my uncles and my aunties,
is it not upon us to follow the path of those who Allah has promised Jannah? فضل اخي. تو آپ دیکھیں کہ پھر دو جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں, دو قسمیں ہیں صحابہ میں سے, کہ ایک تو وہ ہیں کہ سب کے سب صحابہ عموماً عام طور پہ اس کا ذکر ہوا کہ وہ سب کے سب جنت میں ہیں, جس طرح کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس آیت میں جو شیخ نے تلاوت فرمائی اور اس کا ہم نے ترجمہ پیش کیا کہ اللہ نے آخر میں کیا فرما دیا کہ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ, اور ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ دیا ہے, اور حسنہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی کہ وہ جنت ہے. اور دوسری قسم وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے چن کر کچھ صحابہ کا نام لیا, جس طرح کہ اس حدیث میں کہ 10 جنت میں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دوسری احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 کے علاوہ دوسروں کے بھی نام لیے. تو عموماً صحابہ سب کے سب جنت میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان سے, اور بالخصوص اور انفرادی طور پہ وہ صحابہ جنت میں ان کی تاکید ہے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا علیحدہ علیحدہ. تو شیخ محترم کہتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے میرے مسلمان بھائیوں, میری مسلمان بہنوں, میرے مسلمان بزرگوں, تو کیا ہم پر یہ واجب نہیں, کیا یہ ہمارے لیے عقل مندی کا مظاہرہ نہ ہوگا کہ ہم ان کی پیروی کریں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے اور اس چیز کی شہادت دی ہے کہ وہ جنت میں ہے. So, based upon what we've studied in the first 3 points, showing us the trustworthiness and virtue of the students of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba, we now move on to point number 4. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نماز کے وقفے کے بعد ہم واپس اپنے درس کی طرف لوٹتے ہیں. تو شیخ اویس الطویل حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 جو پچھلے نقطے تھے جو نقطے تھے سابقہ, اس میں ہم نے اس چیز کی دلیل دی اور اس چیز کو ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں جو حقیقتاً ان کے شاگرد ہیں, وہ ان کا مقام فضیلت کا ہے اور ان کا مقام جو ہے وہ عدالت کا ہے, کہ وہ سب سچے ہیں اور ان کا جو مقام ہے اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا. نعم تفضل. And that is barakallahu feekum, that in the Quran and the Sunnah we have examples and statements of Allah tabarak wa ta'ala and the statements of the Messenger sallallahu alaihi wasallam in his authentic traditions, showing us that the Sahaba indeed, that the companions indeed were the students of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور چوتھا جو نقطہ ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں, یہ اور اس نقطے میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں, اور اس کا ذکر قرآن اور سنت میں بہت سی جگہوں پر آیات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان میں یہ ہمیں چیز ملتی ہے جو اس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. And from that is a statement of Allah tabaraka wa ta'ala, يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Where he says subhanahu wa ta'ala, and they ask you about the new moon, say they are signs to mark a fixed time or fixed times, and for Hajj also. So who is asking the Messenger sallallahu alaihi wasallam? I ask my beloved brothers, sisters, uncles and aunties. I'm sure you will say those that are asking him sallallahu alaihi wasallam are his companions, and asking is a form of seeking knowledge. تو اس کی دلیل میں سب سے پہلی جو آیت
استاد محترم نے پیش کی وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ یہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں۔ تو اس چیز سے یہ واضح ہوا ہے کہ کون لوگ پوچھ رہے ہیں۔ شیخ ذکر کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، مسامعین سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو پوچھ رہے ہیں اس آیت میں، جن کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے، جو چاند کے بارے میں، اس کے اتراؤ کے بارے میں اور اس کی جو منزلیں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بے شک یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور سوال پوچھنا علم حاصل کرنے کا ایک بہت ہی اہم جز ہے، حصہ ہے۔ نعم. And also Allah subhanahu wa ta'ala, He said, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Again Allah mentions, He says, and they ask you, what should they give of their wealth? And Allah says, say to them, O Muhammad, say to them, that which you give in from your wealth, from good to your parents, to your relatives, to the poor, to the traveler and wayfarer, all that you do in good, Allah verily is aware of it. So here they're asking the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and Allah is saying, Yas'alunak, Allahu Akbar. Allah is saying, and they ask you. These are the companions radiyallahu anhum, the students of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Naam. ويسألونك ماذا تنفقون أليس كذلك؟ ينفقون، نعم. يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون. تو اگلی جو آیت ہے شیخ محترم نے جو اس کی دلیل میں پیش کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں. سامحنی وَيَسْأَلُونَكَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ. نعم. تو انہیں کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی خیر کے لحاظ سے خرچہ کرتے ہو، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ، تو اس میں والدین کا اور جو اقرباء ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کا حصہ ہے، وَالْيَتَامَى، اور جو یتیم ہیں، وَالْمَسَاكِينِ، اور جو غریب ہیں، مسکین مساکین ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو راہ گزیر ہیں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم خیر کا عمل کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ بے عَلِيمٌ، شک اللہ اسے بہتر جانتا ہے. تو یہ جو آیت ہے، دیکھیں کہ یہ بھی پوچھنے والے کون ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر پھر یہ آیت نازل فرماتا ہے. یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اور شاگرد ہی اپنے معلم سے، اپنے ٹیچر سے پوچھا کرتا ہے. نعم. And likewise Allah subhanahu wa ta'ala mentions in another verse, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. And here Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning, He said, and they ask you, meaning the companions, they ask the Messenger sallallahu alaihi wasallam regarding what is halal for them. And Allah said, say to them, answer them, and say that which is halal for you are the pure and good things. So they are receiving knowledge from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, who is receiving it from Allah.
The Messenger sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahy yuha. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, Allah says he does not speak from his desires, but it is a revelation revealed to him. This shows you the virtues of the students of the companion of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. اور اسی طرح پھر اگلی جو آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، اس میں بھی صحابہ، اس میں بھی یہ ذکر فرماتا ہے کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. تو آپ دیکھیں کہ پوچھنے والے پھر سے کون ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں اے نبی. تو یہ پوچھنے والے پھر سے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کن چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، ان کا کیا مقام ہے کہ وہ حلال حرام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں، اس کے مطابق اپنا کھانا پینا رکھیں. اور یہ جو وحی پھر ان پر نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام کیوں پوچھا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں فرماتے، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور پھر اس پر وہ عمل پیرا ہوتے، وہ اس کو رائے گاہ نہ کرتے. تو یہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کا مقام ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے، اس چیز پر یقین کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے رب العالمین کی طرف سے، اور پھر وہ اس پر اپناتے، اس پر ایمان لاتے، اس پر عمل پیرا رہتے. نعم. And likewise, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, he said, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. He said, and they ask you regarding the impermissibility of alcohol and gambling. So we find that Allah has mentioned in these last two examples that have been recited to you, that they ask regarding the halal and the haram. They're asking regarding that which is permissible and that which is impermissible. So therefore, this is how we know our methodology. We take it from those students of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, as he sallallahu alaihi wasallam educated them, and they are aware of the correct understanding of that which is halal, permissible, and that which is haram, impermissible. اور اسی طرح پھر ایک اور آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، کہ یہ تم سے شراب یعنی الکحل اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پھر سے یہ پوچھنے والے کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کون موجود تھے؟ صحابہ کرام. تو پچھلی جو آیت تھی اور یہ جو آیت ہے، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ دونوں آیتیں، یہ اور اس سے پچھلی آیت، دونوں حلال اور حرام سے تعلق رکھتی ہیں. تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال اور حرام کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کیونکہ وہ اسے اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتے تھے. تو اس میں ہمارے لیے منہج ہے کہ ہم اس منہج کو اپنائیں صحابہ کے، کہ وہ حلال اور حرام کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اور وہی ان پر پھر وہی نازل ہوتی تھی، ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے تھے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اس کو پھر اپناتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے امت پر منتقل کیا یہ سب. تو ہمیں انہی کا منہج اپنانا چاہیے اگر ہم سفل ہونا چاہتے ہیں. نعم. So in other words, the companions radiyallahu anhum are the ones that are most aware of that which is beloved to Allah, and that was beloved to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. And the companions are the most aware from the creation after the Prophet sallallahu alaihi wasallam of that which is displeasing and that which Allah hates, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. The students of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, upon us ya ibadallah, is to follow their way. تو دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے،
وہ سب سے زیادہ جانکاری رکھتے تھے، سب سے زیادہ علم رکھتے تھے ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور وہی ان چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، معرفت رکھتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ ایک بہت ہی بڑی فضیلت کا مقام ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ جانیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ہمیں پھر ان صحابہ کی طرف لوٹنا چاہیے، ان کا جو منہج ہے اسے اپنانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ نعم۔ As it relates to the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, there are many narrations showing the companions seeking knowledge, radiyallahu anhum, from their teacher, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں بکثرت ایسی احادیث موجود ہیں جو یہ دلالت کرتی ہیں اور جو یہ واضح کرتی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے جو استاد ہیں یا ان کے جو مدرس یا معلم جن سے وہ سیکھا کرتے تھے، اور وہ محمد بن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کہ یہی صحابہ ان کے شاگرد تھے اور ان سے سیکھا کرتے تھے۔ على سبيل المثال, for example, the hadith of Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه حيث قال سألت، وفي رواية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب عند الله أكبر. And that is Abdullah ibn Mas'ud. He said that he asked, and it's in another narration, another companion asked the Messenger sallallahu alaihi wasallam, what is the most severe sin to Allah tabaraka wa ta'ala? What is the gravest sin to Allah tabaraka wa ta'ala? اور مثال کے طور پہ ان احادیث میں سے ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ سألتو، کہ میں نے پوچھا، اور دوسری روایت میں سئل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی پوچھنے والا کوئی اور تھا۔ کیا پوچھا گیا کہ ای ذنب عند اللہ اکبر، کہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین، سب سے سنگین گناہ کون سا ہے؟ نعم۔ And then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. And then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam answered by saying that the gravest sin is that you make equals with Allah, and He is the one that created you. That you associate partners with Allah, and He's the one, whilst He's the one who created you. What an injustice. Naam. So this is an example to the end of the hadith of the companions asking the Messenger sallallahu alaihi wasallam, seeking ilm, seeking knowledge from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ سب سے یعنی کہ سنگین گناہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کھڑے کرو اور اس اکیلے نے تمہیں تخلیق کیا، تو تم اس اکیلے نے تمہیں بنایا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ شاگرد کا جو ہے شعبہ ہوتا ہے اس کے کردار کا حصہ، اس کی جو یہ محنت ہے طلب العلم کی، شاگردی کی، اس کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معلم سے پوچھتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو اسے نہیں پتہ ہوتی، تاکہ وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکے۔ تو آپ دیکھیں یہ شاگرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ ان کے سوال ہیں کہ یہ کتنی اہم چیزوں کو پوچھا کرتے تھے جو دین سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو
اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے سنگین جرم اور سب سے سنگین گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس اکیلے نے ہی اس پوری کائنات کو تخلیق کیا. نعم. So therefore we can come to a conclusion temporarily, and we can say that the companions radiyallahu anhum afqahu nas عن الإسلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. We can say that the companions are the ones that have the most understanding and knowledge of Islam and the way of the Messenger صلى الله عليه وسلم. Of course, they were his students. نعم. تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں سب سے زیادہ علم اور معرفت رکھنے والے تھے، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. نعم. Someone may ask why. Well, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, this alim from Sham, this scholar, this scholar from the ulama, the Salafi, he said, وَلَيْسَ مَنْ سَمِعَ وَعَلِمَ وَرَأَ حَالَ الْمُتَكَلِّمِ كَمَنْ كَانَ غَائِبًا وَلَمْ يَرَ وَلَمْ يَسْمَعْ. Daqiq. Precise statement here. He said that the one that hears, that heard it, for example, heard the statement of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, for example, and witnessed it, and saw the state of the one that is speaking, meaning he saw his body language, the way he said it, how he was sitting, were his facial expressions, etc. The one that witnesses this cannot be compared, or none can be compared to him, that have indeed been absent, and they weren't there, and they didn't hear it directly, and they didn't see it directly. This no doubt shows that the Sahaba radiyallahu anhum are afqahun nas, the most knowledgeable and those with the most understanding of the way of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. اور اس مدعے کو، اس نقطے کو مزید پختہ کرتے ہوئے شیخ محترم امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ، جو شام کا جو علاقہ ہے اس کے فحول علماء میں سے، کبار علماء میں سے تھے، تو انہوں نے اسی نقطے کے بارے میں بہت ہی دقیق عبارت پیش کی کہ وہ شخص جو خود سنتا ہے اور خود شاہد ہوتا ہے، اور جو خود جس سے وہ سن رہا ہے، جس کی گفتگو، اس کی جو کیفیت ہے، یعنی کہ کیا کیفیت، کہ وہ کس طرح بول رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، وہ کس طرح بیٹھا ہوا ہے، وہ غصے میں بول رہا ہے، وہ پریشانی میں بول رہا ہے، اس کے چہرے کے اثرات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں. تو جو شخص ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا جو ان چیزوں کے دوران جو ہے وہ مفقود تھا، یعنی موجود نہیں تھا، جس نے نہ سنا نہ دیکھا، نہ وہ جو سننا اور دیکھنا ہے براہ راست، اس میں جو دقیق چیزیں ہوتی ہیں، جو باریک چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کس طرح بول رہا ہے، کس رویے سے بول رہا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، تو یہ دو لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز، یہ جو عبارت ہے ابن القیم کی اتنی دقیق، ہمیں یہ واضح کرتی ہے کہ صحابہ کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، صحابہ کے پلے کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا لوگوں میں سے، کیونکہ وہی موجود تھے، انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا،
اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خطاب فرماتے تھے، جن حالات میں، جن کیفیات میں، جو اثرات ان پر طاری ہوتے تھے، یہ سب اس سب کے شاہد صرف اور صرف صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے، ان کے بعد کوئی نہیں. تو یہ ایک بہت ہی فضیلت کا اور بہت ہی بڑا مقام ہے جو صحابہ کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کرتا. نعم. So therefore, being it that they have the correct understanding from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and they studied with the Messenger sallallahu alaihi wasallam, they narrated his narrations, his traditions, then therefore we take our Islam from them. Our understanding of Islam has to come from them. Their understanding of that which was revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is why, barakallahu feekum, in the affairs of aqeedah, our creed, in our affairs of worship, we go back to the understanding of the companions radiyallahu anhum ajma'in. تو اسی لیے یہ چیز اس چیز کی بھی دلالت کر دیتی ہے کہ جب یہ لوگ شاہد تھے، انہوں نے وہ سب مشاہدہ کیا، ان کی زندگیوں میں وہ وحی نازل ہوئی، وہ پیغمبر آیا اور اس نے وضاحت کی، تو یہی دین اسلام، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور ان کی تعلیمات، ان کا سب سے زیادہ علم اور اس کا سب سے صحیح فہم رکھتے ہیں، سب سے صحیح سمجھ رکھتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عقائد میں، اپنے عقیدے میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے سلوک میں، اپنے اخلاقیات میں جو کچھ بھی اسلام سے سیکھیں تو وہ صحابہ کی سمجھ اور ان کے فہم کے عین مطابق ہو، نہ کہ ہم اپنے فہم لڑائیں. کیونکہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور توحید اور جتنے بھی معاملات ہیں عقائد کے، ان پر عمل کرنا اسی طرح صحیح ہوگا جس طرح صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے. نعم. Naam. Barakallahu feek. As the Ustad mentioned, we need to look at the characters and the manners of the companions, their methodology, their creed. This is how we can get proper fiqh and understanding of the deen. And this indeed, this understanding is a virtue. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Whoever Allah wants good for, He gives them understanding of the religion. And no doubt, the correct understanding of the deen of Islam is the understanding of the companions radiyallahu anhum. تو اسی لیے صحابہ کا جو کیریکٹر تھا، ان کی جو شخصیت تھی، ان کا جو معاملے کا طریقہ تھا اور ان کے جو عقائد تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہی ہماری بنیاد ہونی چاہیے کہ ہم انہی کو اپنائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کسی شخص کے لیے اللہ خیر چاہتا ہے، خیر کا معاملہ چاہتا ہے، تو اللہ اسے دین کی سمجھ، دین کا فقہ عطا فرما دیتا ہے. اور بے شک وہ لوگ جن کے پاس سب سے بہترین سمجھ ہے اور فقہ ہے دین کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. تو ساری کی ساری خیر جو ہے وہ صحابہ کرام کے فہم سے جڑی ہوئی ہے، اس سے منسلک ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی خیر موصول ہو، حاصل ہو، اور ہم خیر پہ عمل و پیرا رہیں، تو ہمیں صحابہ کی جو سمجھ ہے دین اسلام کی، اس کے ہر پہلو کی وہی اپنانی پڑے گی، ورنہ ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے. نعم. After this, my beloved brothers, sisters, uncles and aunties, to further emphasize this affair of the students of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and also their trustworthiness, and why we should take their understanding as the understanding from the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, is point number 5, and that is examples of the cultivation of the Messenger
sallallahu alayhi wasallam for his companions radiyallahu anhum. اور اس کے بعد مزید ہم اس چیز پر غور کریں، غور ڈالنے کے لیے، اس چیز پہ سٹریس کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور وہی سب سے بہترین فہم رکھتے ہیں دین اسلام کا، اور انہوں نے یہ سب منتقل کیا ہے۔ پانچواں جو نقطہ ہے اس میں ہم اس چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود اپنے ان شاگردوں کی، اپنے ان صحابہ کی تربیت فرمائی اور انہیں سکھلایا۔ نعم. There are obscene examples, many examples, كثيرة جدا, but we'll suffice with one example because of time, inshallah. اور اس کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ مثالیں پائی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے تو ہم کچھ مثالوں کو پیش کریں گے۔ And this is the hadith عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن. And that is the hadith of Abdullah ibn Abbas, where he said رضي الله عنهما that when the messenger صلى الله عليه وسلم sent Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه to Yemen, he sent him to Yemen, ya ibadallah, to cultivate him on the methodology of a da'wah ila Allah, of calling to Allah tabaraka wa ta'ala. تو ان مثالوں میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جس میں انہوں نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور معاذ بن جبل کی تربیت فرمائی کہ وہ کس طرح لوگوں کو تربیت دیں۔ نعم. So he sallallahu alayhi wasallam sent Mu'adh to Yemen to give them da'wah, and at that time the people of Yemen were upon the religion of the Jews. So the messenger sallallahu alayhi wasallam, he said, innaka ta'ti qawman أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. He said to him that you are going to a people from the book, the people of the book, meaning the Jews at that time. Let it be the first thing you call them to is to testify that there's none that deserves to be worshipped in reality except Allah, and that he said that I, him sallallahu alaihi wasallam, is the messenger of Allah. نعم. تو یہ جو حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ملک کی طرف بھیجا کہ وہاں پر جا کے وہ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو بھیجنا چاہا تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے معاذ، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ اور شیخ محترم نے یہ واضح فرمایا کہ اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، وہاں کے جو لوگ تھے یمن کے، وہ اس وقت یہودی ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں بلاؤ اور دعوت دو تو وہ یہ ہو کہ وہ اس چیز کی شہادت دیں کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو جو چیز سب سے پہلی تم جس چیز کی ان کو دعوت دو اور اس کی طرف بلاؤ اور جس پر تم کی تربیت شروع کرو تو وہ یہ شہادت ہو اللہ کی وحدانیت کی
اس کی الوہیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. نعم. So now we see that the Messenger sallallahu alaihi wasallam has cultivated his companion Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu on the methodology of calling to Allah, and that is that you begin, and we begin with Tawheed. We call to La ilaha illallah, that there's none that deserves to be worshipped in reality except Allah. This is the fundamental methodology of the Sahaba in calling to Allah, taken from the Messenger sallallahu alaihi wasallam. This was the call of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and likewise the call of his brothers from the prophets alayhim salatu wassalam, where Allah tabarak wa ta'ala informed us of this, where he said, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. And that is what Allah subhanahu wa ta'ala said, that I have sent to every nation a messenger, telling them to worship Allah alone and stay away from false deities. So this is a cultivation that he has passed on to his companions. Muhammad sallallahu alaihi wasallam has passed on to his companions radiyallahu anhum. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس چیز پر کی کہ سب سے پہلی چیز جس پر ان کی خود تربیت ہوئی اور جس سے وہ لوگوں کی تربیت شروع کریں وہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت ہو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا کہ سب سے پہلی چیز منہج میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے، کیونکہ یہ اصل ہے ہر چیز کا اور یہی بنیاد ہے اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے دعوت میں. تو صحابہ نے بھی یہی منہج نبوی منہج اسی نبوی منہج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اسے ہی اپنایا اور اسے ہی سکھلایا. اور یہ منہج صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا نہیں تھا بلکہ یہ منہج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء اور رسل میں سے جو بھائی ہیں ان کا بھی یہی منہج تھا کہ ان سب نے اپنی دعوت کی ابتدا اور اس میں جو منہج اپنایا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت تھی اور شرک سے اجتناب کرنا. اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ بے شک ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا اسے یہ کہتے ہوئے کہ لوگوں کو یہ کہو کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرو اور جو بھی طاغوت ہیں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے باطل کی بنا پر ان کو چھوڑ دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا اور اس رسول کو یہی ہم نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کی طرف جب جائے تو سب سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلائے اور اللہ کی شرک سے روکے. تو یہ جو منہج ہے یہ نبوی منہج ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر ہیں انہوں نے یہی منہج جو پہلے انبیاء اور رسل کا تھا وہی اپنے صحابہ کرام کو منتقل کیا اور یہی منہج صحابہ کرام کا رہا، انہوں نے اگلی نسلوں کو یہی منتقل کیا. تو لہٰذا یہی صحیح منہج ہے اور اسی منہج کو اپنانا چاہیے ہمیں بھی اپنی دعوت میں کہ ہم سر فہرست توحید کو سامنے رکھیں لوگوں کے. نعم. And with his statement sallallahu alaihi wasallam in instructing Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, he told him to say and make sure that they affirm and believe and testify that he is the messenger of Allah. And this is the messenger sallallahu alaihi wasallam cultivating Mu'adh with the da'wah ila sunnah, calling to the sunnah of the messenger sallallahu alaihi wasallam. And this is in fact the methodology of Ahlul Sunnati wal Jama'ah, who follow the way of the companions radiyallahu anhum. Allahumma amitna ala al-Islami wa sunnah. Allahumma amitna ala al-Islami wa sunnah. May Allah make us die upon Islam and the sunnah. May Allah make us die upon the pure Islam and the sunnah. Ameen. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا قول ہے معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ
جو سب سے پہلی چیز جو تم لوگوں کو جس پر ابھارو اور جس کی ان سے کہو کہ وہ شہادت دیں اور اس پر ایمان لائیں اور اسے قبول کریں اللہ کی وحدانیت کے بعد، وہ یہ ہو کہ وہ مجھے اللہ کا رسول مانے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت ہے اپنے صحابہ کو، اور یہ ان کو منہج واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی توحید کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے جس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، بلکہ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو معاملہ ہے اس کی طرف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ نبی اور صحابہ نے اسی طرح لوگوں کو اللہ کی توحید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلایا، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، اور یہی منہج ہے اہل سنت والجماعت کا۔ جو اہل سنت ہے حقیقی، ان کا یہی منہج ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت اور پیاری اور واضح سنت ہے اس کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ جو منہج ہے اہل سنت کا انہوں نے صحابہ کرام کی جماعت سے لیا۔ تو پھر آگے شیخ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں اسلام اور سنت پر وفات دینا، کہ اے ہمارے رب ہمیں جو صاف ستھرا اسلام ہے، جو واضح اسلام ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اس پر ہمیں وفات دینا، آمین آمین یا رب العالمین۔ نعم۔ And then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله hijab. Regarding this conclusive statements of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, we'll deal with it sentence by sentence. So our beloved Ustad will translate that. And that is that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, if they obey you in that call to Tawheed and that call to belief and testification of the messengership of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, then teach them that Allah has made obligatory upon them 5 prayers in the day and the night. نعم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تربیت دیتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے معاذ بن جبل کو اس کے بعد کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ اور میری جو رسالت ہے اس کی طرف بلاؤ، میری سنت کی طرف بلاؤ، تو اگر وہ تمہاری اس فعل میں، اس دعوت میں تمہاری دعوت کو قبول کر لے تو پھر انہیں یہ بتلاؤ کہ یہ رب جس پر تم ایمان لائے ہو وہ تم پر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دیتا ہے۔ نعم. And this has to be in accordance to the first call, and that is La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. It must be sincere for him. These prayers, these salawat, have to be sincere for him and according to the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. تو یہ جو دوسرا معاملہ ہے نماز کا، 5 وقت کی فرض نماز کا، تو یہ پہلا جو معاملہ ہے جو ذکر ہوا توحید اور سنت کا، جس کی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس کے عین مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ ہماری نماز میں اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم یہ نماز اپنے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو معبود برحق ہے اس کے لیے ادا کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس کے لیے۔ تو ہماری نماز میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص پہ مبنی ہونی چاہیے ہماری نمازیں، اور بعین مطابق ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور جس طرح اپنے صحابہ کو سکھلائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی اسی طرح ادا کریں جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نعم. And this establishment of worship
is the rights of Allah Tabarak wa Ta'ala. اور اس عبادت کو قائم کرنا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالی رب کے حقوق میں سے ہے. نعم. And then after that, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said that once they obey you in that, then teach them that Allah has made obligatory for them charity, sadaqah, taken from the rich and given to the poor. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اس دعوت کو قبول کر لیں تو اس کے بعد انہیں یہ بتلاؤ کہ ان پر ایک واجب صدقہ ہے، صدقہ ان پر واجب ہے، یعنی کہ زکوٰۃ، جو تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے. نعم. And this is from the rights of the creation, the ibad. تو یہ نقطہ تعلق رکھتا ہے جو مخلوق ہے ان کے حقوق سے. And then he said sallallahu alaihi wasallam, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, and be careful of taking the majority of the wealth, the last portion of their wealth. And this shows that the da'wah of Islam is a da'wah that is fair, free from oppression, preserving the wealth of all, the rich and the poor, again from the rights of the creation. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل کو کہ جب تم انہیں یہ دعوت دے دو کہ وہ اپنے مال میں سے غریبوں میں تقسیم کریں وجوباً، تو خبردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا معاذ کو کہ تم ان لوگوں کے مال کا جو سب سے بہترین حصہ ہے، جو سب سے محبوب ہے انہیں، جو سب سے اچھا ہے ان کو لگتا ہے، اس کو مت لینا ان سے. اور یہ دلالت کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عدل اور انصاف کا دین ہے، کہ وہ ہر کسی کے مال کی بقا چاہتا ہے اور بقا کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ بھی جو نقطہ ہے یہ بھی حقوق عباد سے تعلق رکھتا ہے. نعم. And then he sallallahu alaihi wasallam, he said, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, fear the supplication and be cautious regarding the supplication of the oppressed. So here the Messenger sallallahu alaihi wasallam is cultivating Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu to maintain the rights of the people and not oppress others. This is the da'wah of Islam. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاذ بن جبل سے کہا کہ پھر ڈرو یا اپنے آپ اور ان لوگوں کے درمیان ڈھال بنا لو کسی قسم کی. کن لوگوں کے درمیان؟ کس چیز سے ڈرو؟ مظلوم کی دعا سے ڈرو، کہ مظلوم کو تم کسی پر ظلم کرو اور وہ مظلوم تمہارے خلاف اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ اس مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں ہوتی. تو یہاں پر ہم یہ پاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ جو ان کے صحابہ میں سے تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے، ان کو دعوت پر بھیج رہے ہیں، ان کو اہم نقاط سکھا رہے ہیں، کس چیز سے ابتدا کرو پھر کس چیز کی طرف آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی تربیت کی کہ وہ عدل و انصاف کا معاملہ کریں اور کسی پر ظلم نہ کریں، اور یہی اسلام کی دعوت ہے. نعم. And this barakallahu feekum shows the importance of fulfilling the rights of the people. And some of the ulama have mentioned where the Messenger sallallahu alaihi wasallam said al-madhlum, the oppressed, this incorporates the Muslim and the non-Muslim. So therefore we do not oppress Muslims and we do not oppress non-Muslims. Look at the cultivation of the Messenger sallallahu alaihi wasallam for this illustrious companion radiyallahu anhum, and compare this to the cultivation of the Khawarij, the likes of Al-Qaeda, Boko Haram, all of these renegades. Compare their methodology to this methodology and Nubuwwah, prophetic methodology of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, understood by his Sahaba radiyallahu anhum. نعم. تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے صحابہ کو
اس چیز کی تربیت دی اور ابھارا کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے کہ ان کو پورا کیا جائے، نہ کہ ان کے ساتھ جو ہے غیر عدل اور ظلم کا معاملہ کیا جائے. کیونکہ کچھ علماء نے اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر جو مظلوم کا لفظ ہے اس حدیث میں، اس سے مراد صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی ہے. تو ظلم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کا رسول کسی ذات پر قبول نہیں کرتے، نہ وہ مسلمان ہو نہ غیر مسلمان ہو. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کی کیا تربیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دے رہے ہیں، اور جو آج کے کچھ گروہ ہیں جو دین اسلام کا پرچم بلند کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں دین اسلام کو پھیلانے کا اور اس کی دعوت کا، جس طرح بوکو حرام اور دوسرے جو گروہ ہیں آئیسز اور دوسرے، کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. کیا ان کا یہ معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھلا رہے ہیں، یا ان کا معاملہ ظلم کا اور تشدد کا ہے؟ جی نعم. So this shows us, barakallahu feekum, the cultivation of the Messenger sallallahu alaihi wasallam for his companions. There are many examples in various narrations, but because of time we suffice with that example. And we move on to the final conclusive point, number 6. Inshallah. تو اسی طرح بہت ساری اس طرح کی احادیث اور آثار موجود ہیں جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کی بہترین تربیت فرمائی، انہوں نے صحیح منہج عطا فرمایا. لیکن کیونکہ قلت ہے وقت کی تو ہم یہاں پر اس نقطے کا اختتام کرتے ہیں اور چھٹے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. نعم. And we conclude with point number 6, which shows us that the cultivation of the Sahaba radiyallahu anhum from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, they passed this on to their students from the second generation. اور چھٹا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، انہوں نے وہ ساری کی ساری اگلی جو نسل تھی تابعین کی ان کو منتقل کی. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, he mentions in his Majmu' Fatawa, volume number 3, from page 91 to 94, but we'll summarize and say that he says, that ثم إن تابعين وتابعيهم قد حصل لهم من العلم بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما هو أقرب إلى منزلة الصحابة ممن هم دونهم وذلك لملازمتهم لهم. And he said rahimahullah that the tabi'een, meaning the students of the companions, and then the atba tabi'een, meaning the students of the companions, they obtain knowledge of that which Allah intended and the Messenger sallallahu alaihi wasallam intended, that which is close to the status of the companions radiyallahu anhum, but not the same, but more than others. And that is because they stuck close to the companions. They studied with the companions, as which is evident in every hadith we read. That is authentic. تو اسی بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجموع الفتاوی میں 3 جلد میں فرماتے ہیں، اور اس کلام کا اختصار پیش کیا شیخ محترم نے، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ جو تابعین ہیں یعنی صحابہ کی اگلی نسل ان کے شاگرد، اور پھر جو اتباع تابعین ہیں یعنی تابعین کے شاگرد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مراد کو پایا، انہوں نے وہ چیز سمجھی جو اللہ اور اس کا رسول جس طرح چاہتے تھے کہ وہ اس طرح ہو، اس مراد کو پایا، بنسبت صحابہ کے کم پایا، لیکن بنسبت دوسرے لوگوں کے، ان کے بعد آنے والے لوگوں کے بہت زیادہ پایا بنسبت دوسرے لوگوں کے، اور صحابہ کی بنسبت کم پایا، کیونکہ انہوں نے براہ راست صحابہ رضی اللہ عنہم سے
تربیت حاصل کی اور علم حاصل کیا بنسبت دوسرے بعد میں آنے والے لوگوں کے. نعم. And he mentioned Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala in his sharh of Al-Aqidah al-Asfahaniyah, page number 128, where he says, وَلَا تَجِدْ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ كَمَالِكَ وَالْأَوْزَاعِ وَالثَّوْرِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ ibn Hanbal وإسحاق ابن راهويه إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة. Okay, we deal with this bit by bit, inshallah. Okay, Shaykh? Aynam. Ibn Taymiyyah, he said, rahimahullah, that you will not find an imam of knowledge and religion. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب عقیدہ الاسفہانیہ میں ذکر کرتے ہیں کہتے ہوئے کہ آپ کوئی ایسا دین میں اور علم میں امام نہیں پائیں گے. نعم. Like Malik, جیسے امام مالک و امام الاوزاعی, جیسے امام الاوزاعی, جیسے ثوری, جیسے امام الثوری, و امام ابی حنیفہ, اور امام ابو حنیفہ, امام شافعی, جیسے امام الشافعی, و امام اور احمد. امام احمد. You will not find except that all of them say, آپ یہ نہیں پائیں گے کہ یہ سب کے سب سوائے اس چیز کے کہتے ہیں clearly, واضح طور پر that the most virtuous knowledge that they have کہ ان کے پاس سب سے فضیلت والا علم جو ان کے پاس ہے وہ یہ ہے is that which is in accordance to the knowledge of the Sahaba. وہ علم ہے جو صحابہ کے علم کے مطابق کا علم ہے. رضي الله عنهم وأفضل عملهم and the most virtuous actions are those actions which are in accordance to the way of the Sahaba. اور سب سے فضیلت This is the statements of the Tabi'in and Atba' Tabi'in. Naam. اور سب سے فضیلت والا جو سب سے فضیلت والے اعمال وہ ہیں جو صحابہ کے عمل کے مطابق ہیں, اور یہی جو ہے وہ ہمارے سلف کا جو ہے قول تھا صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضیلت کے بارے میں اور ان کے عمل کے بارے میں. نعم. So therefore we can say in conclusion, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on us all, that the understanding of the deen of Islam has to come from the understanding of those who took it from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, the students of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, the Sahaba radiyallahu anhum, and their students from the second generation, and the students after that from the third generation, rahimahumullah. تو اس سب کے نتیجے میں جو کچھ ہم نے یہاں پر پیش کیا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے وہ ہمیں صحابہ کرام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے ان کے طور طریقے پہ سیکھنا چاہیے, ان کی سمجھ سے سمجھنا چاہیے, اور جس طرح انہوں نے منتقل کیا اپنے شاگردوں کو, تابعین کو, ان کے مطابق دین اسلام کو سیکھنا چاہیے, اور جو تابعین کے شاگرد تھے اتباع تابعین ان کی سمجھ اور ان کے طور طریقے کے مطابق اسلام کو اپنانا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے. نعم. And this is misdaqan proof from the statement of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, the hadith of Aisha radiyallahu anha, قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير, قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. Where the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said
in the hadith that's been narrated by the scholar of Islam, Aisha radiallahu anha, that a man asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who are the best of people? And he said, the generation that were in his time, and then the second generation, and then the third generation. This is the methodology that we have to be upon. Understand the deen of al-Islam according to the understanding of these people from the three generations, the Salaf. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. It's been a pleasure to be with my brothers and sisters. Hayakumullah. Allah yuhayyikum, Shaykh. May Allah reward you for your precious time and for the valuable knowledge and advice that you gave us. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to place this upon your scales, Yawm al-Qiyamah. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make you beneficial for us in the future. And we hope that we will cooperate upon such magnificent affairs which are very much needed generally in the ummah and especially in this land. So we hope that soon we will be able to arrange similar duroos with you, and we hope to host you inshallah one day in Pakistan in person. And looking forward to it, inshallah. Allah is khair. It's a sharaft. It's been an honor. Allah yahfadak, Shaykh. Allah yahfadak. I will let you go. You may discontinue your call, and inshallah I will just translate what you said in the end, and we will close the telelink bi'idhnillah. Allah yahfadak. Jazakallah khair. Shukran. Allah yahfadak, Shaykh. Hayyakallah. Assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. تو آخر میں شیخ نے یہ فرمایا کہ اور یہ جو اس چیز کا مصداق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے جو اس دین اسلام، اس عظیم دین کی عالمہ عائشہ بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ لوگ جو میری حیات میں اس وقت موجود ہیں اور پھر اس کے بعد والی نسل دوسری اور پھر تیسری نسل. یعنی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون موجود تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب، اور پھر ان کے شاگرد صحابہ کے شاگرد تابعین، اور پھر تابعین کے شاگرد اتباع تابعین. تو یہ جو تین نسلیں ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ان کا منہج ہم اپنائیں. جس طرح انہوں نے دین سیکھا اور ایک نسل سے دوسری نسل منتقل ہوا، اسی طرح ہم دین کو اپنائیں اور اسی طرح دین پر عمل کریں، کیونکہ یہی طریقہ ہے سلف کا اور یہی سلف کہلاتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر شیخ حافظہ اللہ شیخ اویس الطویل جزاہ اللہ خیر، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے وقت میں سے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہم نے ان کا اس پر شکریہ ادا کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت مسرت محسوس کر رہے تھے اور بہت انہیں خوشی ہوئی کہ وہ اپنے پاکستان میں خاص کر کے یہاں پر مرکز امامت دارمی میں جو موجود ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہ وقت گزارا اور یہ گفتگو کی اور یہ علم کا سلسلہ چلا، اور دعا بھی کی انہوں نے کہ اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف علم کو لوٹاتے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و تسلیم بھیجتے ہوئے ان کے آل بیت پر اور جو کوئی ان کی اچھی طرح پیروی کرتا ہے صحابہ کرام کے باشمول اپنے درس کا اختتام کیا.